ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ سورہ توبہ کی ایک آیت کا ابتدائی حصہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، جس میں اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ یہ جو مہینوں کی گنتی ہے یہ اللہ جل شانہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں، اور کب سے ہیں؟ قرآن کہہ رہا ہے یوم خلق السماوات والارض، جب سے آسمان و زمین پیدا ہوئے، اور منہا 4 حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے بڑی حرمت والے۔ میں نے گزشتہ دنوں ایک بات آپ کے سامنے رکھی تھی، جس میں یہ بات ہمارے سامنے آئی تھی کہ سن ہجری کا آغاز کیسے ہوا۔ محرم الحرام سے آغاز ہوا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں وہ ساری بات اب آئی تھی۔ ایک تو میں ایک کریکشن اس حوالے سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں، مجھے بعد میں بعض دوستوں نے اس حوالے سے نشاندہی کی، انہوں نے کہا جی آپ نے غلطی سے، اور واقعتاً شروع میں نے صحیح کہا تھا، میں نے بھی سن کے دیکھا تو اس میں غلطی سے میں نے یہ کہا تھا کہ ذی الحجہ سے نیا سال کا آغاز ہوتا ہے، حالانکہ ظاہری بات ہے ہر شخص سمجھتا ہے ذی الحجہ تو آخری مہینہ ہے، محرم سے نئے سال کا آغاز ہوتا ہے۔ ایک تو بہرحال وہ میں نے آپ کو کریکشن کرنی تھی، وہ ذہن میں رکھ لیں۔ دوسری بات جو آج میں نے آپ سے عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو محرم کا مہینہ ہے، قرآن کی آیت کا بھی میں نے ایک ٹکڑا پڑھا، تفصیل کا موقع نہیں، اس میں اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ یہ 4 مہینے حرمت والے، پہلے بھی آپ کے سامنے یہ بات غالباً میں نے ایک موقع پہ عرض کی تھی، ان 4 مہینوں کو یاد کرنے کی آسانی کے لیے ہم کہتے ہیں کہ ذی الحجہ حج والا مہینہ، ایک اس سے پہلا، ایک اس سے اگلا، ذی قعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ پھر ان 4 مہینوں میں سے بھی علماء نے لکھا ہے، حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کی طرف یہ قول منقول ہے، وہ فرمایا کرتے تھے ان 4 مہینوں میں محرم سب سے زیادہ حرمت والا مہینہ ہے۔ اب محرم کی جو حرمت ہے وہ تو اپنی جگہ، لیکن اس میں ہم ایک دن پکارتے ہیں عاشورہ کے نام سے، یوم عاشورہ، جیسے کہ اب 2 روز بعد اس سال بھی آنے والا ہے، ہر سال آتا ہے۔ عاشورہ کا لفظ عربی سے آپ کو معمولی سی بھی مناسبت ہے، آپ جانتے ہیں کہ عشرہ عربی میں کہتے ہیں 10، اسی کی جمع ہے عاشورہ۔ مطلب یہ ہے کہ کئی 10 والے دن، کئی 10 تاریخیں یوں کہہ لیجیے۔ اصل میں تاریخ کے اندر اس 10 محرم کے حوالے سے بڑی تفصیل لکھی ہے، کچھ باتیں روایات میں بھی ہیں، کچھ باتیں تاریخ کی کتابوں میں۔ مختصراً یہ ہے کہ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ دین کی تکمیل تو ہو گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے سے، الیوم اکملت لکم دینکم، قرآن نے اعلان کر دیا۔ لہذا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا جو عظیم واقعہ ہے، جو پیش آیا اسی 10 محرم کو، یہ واقعہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے تقریباً 50 سال بعد پیش آیا، تو لہٰذا یہ سمجھنا اس کی حرمت صرف اس واقعے کی وجہ سے ہے، یہ ایک ظاہری بات غلط فہمی ہے ہماری۔ اس دن کی حرمت میں عرض کر رہا تھا تاریخ کے حوالے سے، تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں اتارا گیا 10 محرم کا دن تھا، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر کنارے لگی 10 محرم کا دن تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی، فرعون اور آل فرعون دریا میں غرق ہوا، 10 محرم کا دن تھا، حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے اللہ نے ان کو رہائی دی، 10 محرم کا دن تھا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھایا گیا، 10 محرم کا دن تھا۔ اور اللہ کی شان، اللہ کے ہاں یہ دن خاص اہمیت کا حامل ہے۔ اللہ جل شانہ کی طرف سے بڑے بڑی مقدس ہستیوں کے کوئی اہم واقعہ ہو، اللہ نے 10 محرم کا دن خود اللہ نے ایک طرح سے ترتیب بنا دی، متعین کر دیا، اللہ کی شان ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا جو عظیم واقعہ، بہت ہی دردناک واقعہ، اس کے لیے بھی 10 محرم کا دن ہی اللہ کی طرف سے منتخب۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ قیامت جب قائم ہوگی تو وہ بھی 10 محرم کا دن ہی ہوگا، محرم کی 10 تاریخ۔ تو چونکہ محرم کی 10 تاریخ 10 عشرہ
اور کئی اہم واقعات اس 10 محرم کے جمع ہو گئے، اس لیے اس کو عاشورہ کہہ دیتے ہیں۔ کئی 10 واقعات اس 10 تاریخ کے جمع۔ پھر یہ جو مہینہ ہے، اس مہینے کے حوالے سے بس 2 بات میں عرض کرنا چاہا۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ مہینہ حرمت والا ہے، منہا اربعۃ حرم، قرآن کے مطابق 4 حرمت والے مہینوں میں سے ہے، اور ان 4 میں سے بھی بیشتر کے نزدیک سب سے افضل یہی مہینہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ایک حدیث منقول ہے، حدیث کی کتابوں میں لکھی ہے، جس کا مفہوم یہ ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ مکی دور میں قریش کے لوگ، قریش مکہ 10 محرم کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ اللہ جل شانہ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم ہوا، صحابہ کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا بھی 10 محرم کو روزہ رکھا کرو۔ یہ ہجرت سے پہلے کی بات۔ رمضان کے روزے فرض ہوئے ہجرت مدینہ کے بعد۔ چنانچہ جب ہجرت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزہ رکھا کرتے تھے، صحابہ بھی روزہ رکھتے تھے، اور بعض نے اس کی تفصیل بھی لکھی ہے کہ وہ قریش مکہ کیوں رکھتے تھے، وہ تو مشرک تھے۔ اس کی وجہ 2-3 وجہ کتابوں میں لکھی ہیں۔ بعض حضرات تو لکھتے ہیں قریش اس وجہ سے روزہ رکھا کرتے تھے کہ 10 محرم کو وہ لوگ بیت اللہ کا غلاف تبدیل کیا کرتے تھے۔ یہ حدیث میں بھی اس کا الفاظ ہیں، اس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ 10 محرم کو وہ خانہ کعبہ کا بیت اللہ کا نیا غلاف رکھتے تھے، اس لیے ان کے نزدیک عقیدت تھی۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی مدینہ منورہ، تو روزے کی فرضیت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 محرم کو روزہ رکھتے تھے، صحابہ بھی رکھا کرتے تھے، اور بعض لکھتے ہیں کہ یہ 10 محرم عاشورہ کو روزہ فرض تھا۔ جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھئی اب رمضان کے روزے فرض ہیں، اب اگر تم چاہو تو یہ 10 محرم کا روزہ رکھ لو، اور اگر چاہو تو نہ رکھو۔ یعنی وہ فرضیت ختم ہو گئی، استحباب فضیلت اب بھی باقی۔ اسی طریق پر ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ صحابہ نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رمضان کے مہینے کے علاوہ باقی کون سے دنوں کے روزے سب سے افضل ہیں؟ اور دوسرا سوال کیا کہ فرض نمازوں کے علاوہ، صلاۃ مکتوبہ کے علاوہ باقی نمازوں میں کون سی سب سے زیادہ فضیلت والی نماز ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے روزوں کے بعد یہ جو محرم کے روزے ہیں، اور اس محرم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اللہ کا مہینہ قرار دیا، شہر اللہ، یہ جو اللہ کا مہینہ ہے محرم، اس کے روزے زیادہ فضیلت والے ہیں۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرض نمازوں کے بعد جو سب سے فضیلت والی نماز ہے وہ آدھی رات کو، یعنی تہجد کے وقت جو ادا کی جاتی ہے نماز، وہ فضیلت والی ہے۔ تو ایک بات تو ہمارے سامنے یہ آئی کہ اس کی فضیلت شروع سے چلی آ رہی ہے اس دن کی۔ دوسری ایک آخری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض صحابہ نے سوال کیا، جب رمضان کے روزے بھی فرض ہو گئے، صحابہ رکھا کرتے تھے 10 محرم کا بھی، انہوں نے نوٹ کیا کہ یہود جن کی آبادی مدینے میں تھی، مکے میں تو نہیں تھے یہود، انہوں نے دیکھا کہ جی یہود بھی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ جی اس دن موسیٰ علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے فرعون سے نجات دی تھی، موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر روزہ رکھا تھا، لہٰذا ہم بھی رکھتے ہیں، تورات کو ماننے والے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہم تم سے زیادہ ہیں، ہمارے دل میں بھی موسیٰ علیہ السلام کی عقیدت تم سے زیادہ ہے، ہم بھی رکھیں گے، اور رکھا کرتے تھے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس حدیث کا مفہوم ہے کہ آئندہ سال اگر میں زندہ رہا، اگر آئندہ سال اللہ نے زندگی دی، تو ہم 10 کے ساتھ 9 کا روزہ بھی رکھیں گے، 9 محرم کا روزہ بھی رکھیں۔ لہٰذا، اور حضرت عبداللہ ابن عباس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آئندہ سال پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، یہ دن آنے سے پہلے، گویا یہ بالکل اخیر عمر کا واقعہ ہے۔ لہٰذا اب اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے محدثین نے یہ بات نقل کی ہے کہ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کی مشابہت سے بچنے کا حکم دیا تھا، لہٰذا اب ہم اس دن کی فضیلت لینا چاہ رہے ہیں، بالکل لیں، روزہ رکھیں، رکھنا چاہیے، اللہ توفیق دے۔ اور ایک حدیث میں ہے، صحیح مسلم کے اندر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ جو 10 محرم کا روزہ رکھے گا، اس کے 1 سال کے پچھلے گناہ اللہ معاف فرما دے گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہم اگر فضیلت لینا چاہتے ہیں تو جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 9 کا روزہ ساتھ میں لائیں، اور ایک حدیث کے الفاظ یہ بھی ہیں کہ 9 کا یا 10 سے اگلی 11 کا روزہ رکھیں۔ ایک بات اور بس بات مکمل کرتا ہوں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک روایت منقول ہے، اگرچہ محدثین نے اس پہ کلام کیا ہے اس کی استنادی حیثیت سے، بہرحال کتابوں میں نقل کی ہے، وہ یہ ہے کہ 10 محرم کو اگر کوئی شخص
اپنے اہل و عیال کا جو رزق ہے، جو کھانا بناتا ہے، اس میں کچھ کشادگی کرے گا، اور ظاہری بات ہے کشادگی میں پھر جو ضرورت مند ہے ان کو بھی دے گا، تو اللہ جل شانہ اس کے سارا سال اس کے رزق میں کشادگی فرمائے گا۔ لہٰذا یہ دو کام بنیادی اہمیت کے حامل ہیں۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ اگر ہم روزے کا اہتمام کریں، 9-10 کا روزہ رکھ لیں یا 10 کے ساتھ 11 کا ملا لیں، تاکہ فضیلت بھی حاصل ہو اور اس کے ساتھ پھر اپنے ہمیں مشابہت سے بھی ہم بچ جائیں۔ اور دوسری چیز، اگر 10 محرم کو اہل و عیال کے رزق میں کچھ کشادگی کی اللہ توفیق دے دے تو انشاءاللہ اس کے بھی بڑے دور رس اثرات ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں کامل طور پر دین پہ عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔